السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، قرآن کیا ہے؟ اس لفظ پر میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں قرآن صفحات پر لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن اس کے برعکس بھی ہے۔ مثلا جیسا کہ لفظ قرآن فعلان کے وزن پر ہے، اسی وزن پر لفظ رحمان ہے، اور اسی پر لفظ شیطان ہے، اور اسی پر فرقان، اور فعلان کے وزن پر ہی لفظ عمران ہے، اور برہان بھی فعلان کے وزن پر ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ رحمان کا ترجمہ ہمارے مترجمین کرتے ہیں کہ مہربانی کرنے والا، اور فرقان کا ترجمہ ہمارے مترجمین نے بھی کیا ہے، اور عام پبلک بھی بتاتی ہے کہ اس کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہذا میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ کے ترجمہ میں والا لگایا جاتا ہے کیونکہ فعلان کے وزن پر ہے، لیکن قرآن لفظ کا ترجمہ یا لفظ شیطان اور لفظ عمران کا ترجمہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہوتی ہے؟ جبکہ لفظ شیطان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ شایعہ روٹ سے ہے، اس کے معنی جو بنتے ہیں وہ ہیں شر انگیزی کرنے والا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اگر ہم الکتاب المبین کے مطابق دیکھیں تو آیات سے دور کرنے والا، اس کو شیطان کہا جائے گا، جبکہ اس کا روٹ ورڈ ہی غلط بتایا جاتا ہے اہل لغت دانوں کی طرف سے۔ اس کو شیطانہ روٹ سے متعارف کروایا گیا تاکہ صحیح بات جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ شیطانہ روٹ ہی غلط ہے، جبکہ لفظ شیطان کا روٹ شایعہ ہے، جس سے معنی بنتے ہیں شر انگیزی کرنے والا، جلنے والا، اور قرآن کے مطابق جو معنی سامنے آتے ہیں وہ آیات سے دور کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن جو کہ فعلان کے وزن پر ہے، اس کا ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں اس میں والا نہیں لگاتے ہیں۔ میں یہاں سے پر یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قرآن کا جو ترجمہ ایک طرف تو کیا ہی نہیں جاتا، لیکن جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کا ترجمہ، اس میں والا کیوں نہیں لگاتے؟ صرف اس کا ترجمہ پڑھائی کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا ترجمہ پڑھائی بھی غلط ہے، جبکہ لفظ قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے پڑھا جانے والا، کیونکہ فعلان کے وزن پر ہے۔ جیسے رحمان کا ترجمہ کرتے وقت والا لگاتے ہیں یا فرقان کا ترجمہ کرتے وقت والا لگاتے ہیں، تو اس کے ترجمہ میں بھی والا ہی لگے گا۔ فعلان کی خصوصیت یہی ہے۔ لہذا میں آپ کے سامنے یہاں چند مثالیں رکھنا چاہوں گا۔ مثلاً ہم پانی کی مثال لے لیتے ہیں، تو پانی کو سائنسدانوں نے پڑھا، تو پڑھا جانے والا اس وقت جس کو سائنسدان لیبارٹری میں لے جا کر پڑھ رہے تھے وہ پانی تھا، یعنی پانی قرآن تھا، کیونکہ پڑھا جانے والا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے کریٹر نے اس کو H2O فارمولے کے تحت بنایا، پانی کو۔ جب سائنسدانوں نے پڑھا تو H2O کا فارمولا سامنے آیا، اور اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ پانی کو کائنات بنانے والے نے H2O فارمولا کے تحت بنایا ہے۔ اور اگر آپ نے پانی اپنا خود کا خلق کرنا ہے تو اس فارمولا کو اپناؤ، پانی بن جائے گا۔ اگر اس میں تیسرا آبجیکٹ ڈالا جائے گا تو شرک ہو جائے گا اور پانی نہیں بنے گا، اور اسی کو شرک کہا جائے گا۔ لہذا سائنسدان نے جس کو مشاہدات کے دوران پڑھا، پانی یعنی پانی کیسے بنا یہ جاننے کے لیے جب سائنسدان نے پڑھا کسی چیز کو، تو وہ پڑھا جانے والا یعنی قرآن پانی تھا، پانی کو بطور قرآن پڑھا۔ اب دنیا کے تمام خداؤں کو بلا لو یا تمام
لوگوں کو بلا لو، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے اس فارمولہ کو، اور نہ اس فارمولہ کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ قرآن یعنی پڑھا جانے والا، جو کہ یہاں مثال کے طور پر میں نے پانی لیا ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا، بالکل بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے معنی پڑھا جانے والا ہے۔ اب پانی پڑھا جانے والا تھا، جب اس کو پڑھا مشاہدات سے گزار کر تو پتہ چلا کہ یہ H2O سے بنا ہے۔ دوستو یہی قرآن ہے، اور H2O جیسی صورت کوئی نہیں لا سکتا، صرف کریٹر کا عبد ہی بنا سکتا ہے۔ وہ کریٹر کا علم سامنے لاتا ہے جو کریشن میں چھپا ہوا ہے، لہٰذا کریشن میں جو علم رکھ دیا گیا ہے وہ بھی کائنات بنانے والے نے ہی رکھا ہے، کیونکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، یعنی بے شک کائنات بنانے والے نے ہر چیز کا احاطہ علم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے پانی کا احاطہ بھی علم کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو اس نے پانی میں رکھ دیا یہ فارمولہ کہ یہ H2O سے ہی بنے گا۔ لیکن ہمارے ہاں اب جو بھی یہ لیکچر سنے گا کہے گا نہیں جی نہیں، یہ تو ایسے اوٹ پٹانگ باتیں کیے جا رہا۔ ارے بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ علم کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پانی کیسے بنایا اس نے بتا دیا کہ بھائی میں نے ایسے بنایا ہے، یہ چیزیں اتنی مقدار میں ڈلیں گی پانی بن جائے گا، اور یہ فارمولہ علم والا بندہ سامنے لے کر آئے مشاہدات سے گزار کر، اور سورہ آل عمران کے مطابق اللہ کی گواہی علم والا دے گا، دوسرا بندہ دے نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 13 کا انہی لوگوں کا کیا ہوا ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ اسی طرح وہ ساری رنگ برنگی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے آیت ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے کہ ہاں جی پانی کس چیز سے بنا ہے۔ بندے نے مختلف مشاہدات سے پانی کو گزارا، اور سبق اس کو یہ ملا پانی کو مشاہدات گزارنے کے بعد، تجربات سے گزارنے کے بعد، کہ یہ بنے گا پانی تو H2O سے ہی بنے گا، اس کے علاوہ بن نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں جتنی بھی ہیں کائنات میں، جتنی بھی، ہر ایک کا احاطہ علم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ علم رکھ دیا گیا ہے۔ ایک ریت کا ذرہ ہے، اس میں بھی علم رکھا ہوا، اس کو آپ مشاہدات سے گزاریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریت کا یہ ذرہ اس میں کیا کیا ہے اور کیسے یہ بنا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں لوگوں کو لکیر کی فقیر بنانے کے لیے یہ اوٹ پٹانگ چیزیں سامنے لائی گئیں، تاکہ تحقیقاتی ذہن پیدا ہونے کی بجائے بانجھ اور نکمے لوگ پیدا ہوں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ لہٰذا میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ قرآن جو کہ فعلان کے وزن پر ہے، اس کا معنی بنتا ہے پڑھا جانے والا۔ آپ جس چیز کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھی جانے والی ہوتی ہے، اور پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو چیلنج دیا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں، کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں بتایا گیا ہے کہ کائنات بنانے والے کے علاوہ کوئی قرآن کو بنا نہیں سکتا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ الکتاب کی تفصیل کا نام قرآن ہے۔ لہٰذا آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو تفصیل سامنے آتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی پر یہ بات اپلائی کریں تو پانی جو ہے وہ کائنات بنانے والے کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ سورج ہو، چاند ہو، دن ہو، رات ہو، کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ کائنات بنانے والے نے بنایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ نحل کی اس سے آگے پیچھے والی آیات کو پڑھتے جائیں تو پتہ چلے گا رات اور دن انہی کے تراجم میں لکھا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، ان میں بلکہ ہر چیز میں آیتیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے تاکہ عالم کو نفع پہنچایا جا سکتے۔ لیکن مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، پڑھ ہی نہیں رہے، ان کو انگریز پڑھ رہا ہے۔ کیا نشانیاں ہیں بھائی؟
ریسرچ کرنے کے بعد وہ سامنے آ جائے گا، وہ علم جو اس میں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ لہذا دوستو، قرآن پڑھے جانے والی چیز کو کہتے ہیں، اور پڑھا جانے والا اگر پانی ہے تو اس سے H2O فارمولہ سامنے آیا، اور پتہ چلا کہ ہاں جی کائنات بنانے والے نے اس فارمولہ کے تحت پانی بنایا ہے، اور اس نے یہ فارمولہ پانی میں رکھ دیا ہے۔ اب پوری دنیا کے آپ خداؤں کو بلا لیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے قرآنسٹ جو ہیں ان کو بلا لیں، مولویوں کو بلا لیں، عام پبلک کو بلا لیں، H2O جو فارمولہ ہے جس سے پانی بنایا ہے کائنات بنانے والے نے، اس کو جھٹلا کر دکھا دیں، بڑی مہربانی۔ کیونکہ قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی قرآن بنایا جا سکتا ہے کسی اور کی طرف سے۔ اگر جس کا دعویٰ ہے کہ ہاں جی پانی H2O کے بغیر بن جائے گا، بنا کے دکھا دے، ہمیں مان جائیں گے۔ لہٰذا اس پر میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مزید میں کچھ دنوں بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ وہ جی جو صورت اس نے اپنے بندے پر نازل کی اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا، اس آیت پر بھی بڑی تفصیل سے آپ دوستوں سے شیئرنگ کروں گا، اور بتاؤں گا کہ بھائی یہ لوگ صورت کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں، حقیقت اس میں کیا ہے وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس پر اگر کوئی آپ رائے دینا چاہیں تو اپنی وہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس نقطۂ نگاہ کو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا سمجھتے ہیں۔ کومنٹ کی صورت میں آپ اپنا رپلائی لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔